اس روایت کو بیہقی نے واقدی کے حوالے سے زیادہ مفصل اور زیادہ بہتر طریقہ سے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے: پھر میں حبشہ سے چل دیا یہاں تک کہ جب میں حدہ مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی ذرا کچھ آگے جا کر پڑاؤ ڈال رہے ہیں، ایک خیمہ کے اندر ہے اور دوسرا دونوں سواریوں کو تھامے ہوئے ہے۔ غور سے دیکھنے سے پتہ چلا کہ یہ تو خالد بن ولید ہیں۔ میں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، محمد علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے، کیونکہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کوئی ڈھنگ کا آدمی باقی نہیں رہا۔ اگر ہم یوں ہی ٹھہرے رہے تو ہماری گردن کو ایسے پکڑ لیا جائے گا جیسے کہ بھٹ میں بجو کی گردن پکڑ لی جاتی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میرا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے، اور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے خیمہ سے باہر آ کر مجھے خوش آمدید کہا، پھر ہم سب وہیں ٹھہر گئے، پھر ہم ایک ساتھ ہی مدینہ آئے۔ مجھے اس آدمی کی بات نہیں بھولتی ہے جو ہمیں بئر ابو عتبہ کے پاس ملا۔ وہ یا رباح یا رباح یا رباح کہہ کر اپنے غلام کو پکار رہا تھا۔ رباح اس کے غلام کا نام تھا، لیکن اس کا لفظی ترجمہ نفع ہے۔ ہم نے اس کے ان الفاظ سے نیک فال لی اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اس نے ہمیں دیکھ کر کہا، ان دو سرداروں کے بعد مکہ نے اپنی قیادت ہمیں دے دی ہے۔ وہ یہ کہہ کر میری اور حضرت خالد بن ولید کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور وہ آدمی دوڑتا ہوا مسجد گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خوشخبری سنانے گیا ہے، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ ہم نے اپنے اونٹ مقام حرہ یا حرہ میں بٹھائے اور اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ پھر عصر کی اذان ہو گئی، ہم چل کر آپ کی خدمت میں آ پہنچے۔ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ کے چاروں طرف مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، جو ہمارے مسلمان ہونے سے بڑے خوش ہو رہے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر بیعت ہوئے۔ پھر میں آگے بڑھا۔ اللہ کی قسم، جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں شرم کی وجہ سے اپنی نگاہ نہ اٹھا سکا، اور میں نے آپ سے اس شرط پر بیعت کی کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اور بعد میں ہونے والے گناہوں کا مجھے خیال نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتا ہے، اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم، جب سے ہم دونوں، میں اور خالد بن ولید مسلمان ہوئے، اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پریشان کن امر میں اپنے کسی صحابی کو ہمارے برابر کا نہیں سمجھا۔